میلاد النبی، نبی کی پیدائش، یوم میلاد النبی، نبی کی پیدائش کا دن، عید میلاد النبی، نبی کی پیدائش کی خوشی کا دن۔ کیا ہے عید میلاد النبی کا مطلب؟ نبی کی پیدائش کی خوشی کا دن۔ اب بعض لوگوں کو اس لفظ سے بھی بڑی تکلیف ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کو ڈرانے دھمکانے کا ایک کام وہ شروع کر دیا۔ تو ڈرائے کیسے جائے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ شرک ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں کہا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ایک عظیم گناہ۔ شرک کیا ہے؟ عظیم گناہ۔ اب کسی کو کہا جائے بھائی یہ شرک ہے تو بندہ تو ڈر جائے گا، اس لیے کہ مسلمان کی کیفیت کیا ہے؟ مسلمان تو صرف ایک خدا کو ماننے والا ہے، وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہی نہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں جیسے اس کو پتہ چلے گا کوئی جبہ امامہ پہننے والا شخص، جو ممبر پر کھڑا ہونے والا شخص، جو مصلی پر کھڑا ہونے والا شخص، جو نماز پڑھانے والا شخص، جو رہنمائی کرنے والا شخص، اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شرک ہے تو عام مسلمان تو بیچارہ وہ تو ڈر گیا، بولا کہ بھائی شرک ہے تو پھر اب کیا ہو؟ تو چھوڑنا پڑے گا اس چیز کو، اس لیے کہ شرک نہیں کیا جا سکتا، تب اس کو ڈرا دیا اس لفظ کو لا کر کے شرک۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس بات کو آپ اپنے ذہن پر غور کرتے ہوئے خود فیصلہ کریں۔ ہم نے کہا عید میلاد النبی، ہم نے کیا کہا؟ عید میلاد النبی، ہم نے کہا نبی کی پیدائش کے دن کی خوشی۔ آپ بات سمجھ، اگر یہ کہنا شرک ہوگا تو یہ شرک کب ہوگا؟ آپ کو پتہ، یہ شرک اس وقت ہوگا کہ جب کہ اللہ کی پیدائش کا بھی کوئی دن منا رہا ہوں، تو جا کر سوال یہ پیدا ہوگا کہ بھائی اللہ کی پیدائش کے دن کی خوشی منائی جا رہی ہے، اب تم نبی کے بھی پیدائش کے دن کی خوشی منا رہے ہو، تو شراکت ہو گئی، یہ تو ایک جیسا کام ہو گیا، تو یہ شرک ہوگا۔ اب آپ بتائیں کہ اللہ کی پیدائش کا دن، اللہ کی پیدائش کا دن ہے کہ معاذ اللہ کی تو پیدائش کا دن، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو ہمیشہ سے اللہ کے تعلق سے تمام امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس کے لیے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اس لیے کہ وہ رب ہے۔ اگر اسے کوئی پیدا کرے تبھی تو جا کر اس کی ابتدا ہوگی نا۔ اگر کوئی اللہ کو پیدا کرنے والا ہوگا تو پھر اللہ خود اللہ کہاں ہوگا؟ وہ جو اس کو جس نے پیدا کیا، اب وہ اللہ ہوگا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر بات سمجھ میں آ رہی تو مسئلہ آسانی سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر رب تبارک و تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اسی لیے وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اسی لیے وہ اللہ الصمد ہے، اسی لیے وہ قل هو اللہ احد ہے، اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز، وہ کسی کا ضرورت مند نہیں ہے، وہ نہ بیوی کا ضرورت مند ہے، نہ باپ کا ضرورت مند ہے، نہ بیٹے کا ضرورت مند ہے، نہ اولاد کا ضرورت مند ہے، نہ وہ رشتہ داروں کا ضرورت مند ہے، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک۔ وہ کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک کا ہے ہی نہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی اس سے شراکت کر سکے ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اسے کسی نے جنا۔ آپ بات سمجھ رہے؟ اللہ عز و جل کی ذات یہ ہے کہ اس کو کسی نے پیدا ہی نہیں کیا، وہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے تو یوم پیدائش کا تصور ہی نہیں ہے۔ اب اگر نبی کی یوم پیدائش نہ منائی جائے تب جا کر سوال پیدا ہوگا کہ بھائی تم اللہ کے رسول کو کہیں اللہ کے برابر تو نہیں سمجھ رہے جو یوم پیدائش نہیں منا رہے؟ اگر تم رسول کا بھی یوم پیدائش نہیں مناؤ گے تب جا کر اعتراض آ سکتا ہے اللہ کا یوم پیدائش نہیں ہے، رسول کا یوم پیدائش ہے، تو رسول کا یوم پیدائش منا کر یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جسے کسی نے پیدا نہیں کیا، اور رسول کی ذات وہ ہے جسے رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس لیے یہ رسول ہیں اور وہ رب ہے جسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ لہذا عید میلاد النبی منا کر اس بات کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ ہم رسول کو اللہ نہیں
بلکہ اللہ کا بندہ اور رسول مانتے ہیں، اور رب کو رب مانتے ہیں، اس لیے کہ اس کا نہ یوم ولادت ہے، نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے، نہ کسی نے وہ جرت ہے کہ اس طریقے کے بارے میں وہ سوچ بھی سکے۔ تو معاملہ یہ سمجھ میں آیا، بات یہ سمجھ میں آئی کہ رسول اللہ کا میلاد منانا گویا کہ شرک کی تمام جڑوں کو کاٹنا ہے، شک اور شبہات کو ختم کر دینا ہے، کہ کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہے کہ رسول یہ اللہ کے بندے اور رسول، اور اللہ کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ پروردگار ہے، وہ خدا ہے، وہ قدیم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے یوم ولادت نہیں ہے، اور نبی کے لیے یوم ولادت ہے۔ تو پھر شرک کیسا؟ شرک کا مطلب آپ سمجھ گئے، شرک کا مطلب ہے شراکت داری، پارٹنرشپ، شریک اسی کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب یہاں پر اس مسجد میں ہیں تو اسی لیے تمام لوگوں کو جمع کا صیغہ لاتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ جماعت، کیا کہتے ہیں؟ جماعت، اسی لیے کہا گیا کہ جمع ہو کر جماعت سے نماز ادا کرو، اسی لیے کیا کہا؟ تو سب کے سب نماز پڑھنے میں کیا ہو گئے؟ شریک ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ نماز پڑھنے میں شریک ہو گئے، کس میں؟ جماعت کے ساتھ نماز سب پڑھے۔ تو یہ ایک ساتھ کئی لوگ ایک کام کر رہے ہیں تو جا کر اس کو کہتے ہیں شراکت، اس کو کہتے ہیں شراکت۔ کپڑے پہننے میں سب دیکھ رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، سب تو سب کی شرکت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تمام کاموں آئے ہیں، سب آنے میں سب بھی شریک، بیٹھنے میں سب بھی شریک ہے، نماز پڑھنے میں بھی سب کے سب شریک ہے۔ اب بات میری سمجھ میں، تو شراکت کس کو کہتے ہیں؟ اگر اللہ کے جیسا اگر وہ ہو تب جا کر کہا جائے گا کہ یہ شرک ہے۔ اب دوسرے لوگوں کو کیوں مشرک کہا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک خدا نہیں بلکہ ایک سے زائد خدا بنایا، اور انہوں نے کہا کہ وہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، اتنے سارے خدا ہیں، تبھی جا کر انہوں نے کہا کہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کیا بے شک شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ۔ اب بس، لیکن کوئی مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اگرچہ وہ کتنا بڑا جائے، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ شرک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسے پتہ کہ اللہ میرا صرف ایک ہی۔ اب اگر وہ نبی کا نام لے رہا تو نبی کو نبی سمجھ کر لے رہا، ولی کے پاس جا رہا تو ولی کو اللہ کا دوست سمجھ کر جا رہا، ماں باپ کن جا رہا تو ماں باپ کو ماں باپ سمجھ کر ان سے کچھ مانگ رہا، بیوی سے مانگ رہا تو بیوی کو بیوی سمجھ کر مانگ رہا، اولاد سے مانگ رہا تو اولاد کو اولاد سمجھ کر مانگ رہا ہے، دوست سے مانگ رہا تو دوست کو دوست سمجھ کر مانگ رہا ہے، تو جائز، اس لیے کہ ہم عالم اسباب میں ہیں۔ اس دنیا کو عالم اسباب بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ عالم اسباب، ہر ایک دوسرے کے لیے ذریعہ، ہر ایک دوسرے کے لیے کیا؟ ہم دنیا میں آئے ڈائریکٹ آئے، ہمارے والدین ہمارا ذریعہ بنے کہ ہم دنیا میں آئے۔ اب بات سمجھ لیں، ہمیں ہر چیز جو بھی ملتی ہر ایک دوسرے کا ذریعہ۔ ایک گھر بنانا ہے تو اب گھر بنانے کے لیے کوئی اکیلا آدمی بولے نہیں بھائی میں دوسرے کی مدد لوں گا تو غیر اللہ کی مدد لینا شرک، تو اس کا گھر بنے گا؟ گھر بنے گا کیا؟ اب یہاں پر آپ کو جب بات سمجھ میں آ گئی تو اب اس بات کو سمجھیں، غیر اللہ سے مدد لینا شرک نہیں ہے، بلکہ غیر اللہ کو اللہ سمجھ کر مدد کے لیے آواز دینا یہ شرک۔ اگر کوئی شخص اپنے باپ کو باپ سمجھ کر اس سے کچھ مانگے تو کوئی شرک نہیں، اگر وہ یہ کہے کہ میرا باپ میرا خدا ہے تو شرک ہو۔ اگر اپنے بھائی سے کوئی چیز مانگ رہا ہے، بھائی کو بھائی سمجھ کر مانگے تو کوئی شرک نہیں، اگر بھائی کو کہے کہ یہ میرا خدا ہے تو شرک ہو، اس لیے کہ خدا صرف ایک ہے۔ اگر بیوی سے کوئی چیز مانگ رہا ہے، بیوی کو بیوی سمجھ کر مانگ رہا ہے تو کوئی شرک نہیں، اور اگر بیوی کو یہ کہے کہ یہ میرا خدا ہے تو شرک۔ اپنے دوست سے اگر کوئی چیز لے رہا، دوست کو دوست سمجھ کر لے رہا ہے تو کوئی شرک نہیں، اگر دوست کو خدا سمجھ کر لے رہا ہے تو شرک۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ اگر بندہ ایسا نہ کر سکے تو پھر وہ دنیا میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا، دنیا میں رہ پانا اس کے لیے محال ہے۔ اب آپ کہیں گے اگر میں آپ کو کہوں غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، اب میں جیسے ہی مہینہ کمپلیٹ ہو گیا میں گیا کمیٹی کے پاس، بھائی میری تنخواہ دے دو، سیلری،
اب کمیٹی والے کہیں گے نا بھائی غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، تم کیسے شرک کرنے کے لیے چلے اللہ سے مانگو، تو میں کیا کہوں گا؟ کوئی کسی کے پاس ملازم، اس نے مہینہ بھر پورا کیا، ایک دن پورا کیا، اب وہ اپنی مزدوری لے رہا ہے،